بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب المناسک، حج کے احکام ہم پڑھ رہے ہیں، حج کے مسائل۔ صفحہ نمبر ہے 225 225۔ تو باب الصلاۃ بمنن، سب سے اوپر منا میں نماز کا بیان۔ اب ہم نے پیچھے جو ہے نا جو بات چل رہی ہے وہاں پہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ 8 تاریخ کو تیاری کرنی ہے اور منا میں پہنچ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ آیا منا میں نماز پوری پڑھنی ہے یا کہ قصر پڑھنی ہے، کیونکہ یہ جو فاصلہ ہے نا منا کا، یہ اچھا میں آج کل تو میرا خیال اس کے اندر ہی آ گیا ہوگا مکہ میں، لیکن یہ فاصلہ جو ہے بیت اللہ سے تقریباً جو ہے نا اس کا منا کا فاصلہ، مطلب یہ ہے کہ اس دور میں مکہ سے، کیونکہ مکہ وہاں چھوٹا سا تھا نا، مکہ سے منا کا فاصلہ کتنا تھا؟ 8 کلومیٹر تقریباً، اور منا سے آگے مزدلفہ 4-5 کلومیٹر، اور آگے وہاں سے عرفات 9 کلومیٹر۔ تو یہ اس لیے یہ حج کرنا اتنا آسان نہیں ہے، ماضی میں اتنا آسان نہیں تھا کہ بھئی آپ یہاں سے اٹھے ہو اور یہ ساتھ ہی جناب 2 کلے چھڑ کے تگے جناب بندہ منا ہے تو آگے 4 کلے 2 کلے چھڑ کے تگے بھئی اکٹھی جگہ، ایسا نہیں تھا۔ اب یہاں سے کتنا کلومیٹر ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے کوئی 20-22 کلومیٹر 25 کلومیٹر آپ نے دور جانا ہو تو یہ اندازہ کر لیں کہ آپ کو کتنا آگے جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اتنا زیادہ رش ہو، قافلہ ہو، بھائی قافلہ ہو، قافلے کی شکل میں آپ نے جانا ہو، اور جانوروں کے اوپر ہوں، کچے مطلب رستے ہوں، پہاڑی رستے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب وہاں سے لوگ منا میں آ گئے۔ تو منا میں یہ باب قائم کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ منا میں اللہ کے نبی نے جو ہے نا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ کہ 2 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں، اور ابو بکر اور حضرت عمر جو ہیں انہوں نے بھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور حضرت عثمان جو ہیں انہوں نے بھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں وہاں پہ، یعنی نماز کو قصر کیا ہے۔ ظہر اثر کی نماز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جو عشاء کی نماز کی بات ہو رہی ہے جو 4 رکعتیں ہیں۔ اور پھر بعد میں حضرت عثمان جو ہے نا میرا خیال وہ کسی وجہ سے ان کا کوئی شاید وہاں پہ انہوں نے گھر شر لے لیا یا کہ کیا مطلب وہ سمجھتے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں، وہ بات جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے باب قائم کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ جو مسنون طریقہ ہے اور جو نماز پڑھنی چاہیے وہ 2 رکعتیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں، عن ابن شہاب قال اخبرني عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عمر عن ابی قال صلی رسول اللہ بمنى رکعتین، اللہ کے نبی نے منا میں 2 رکعتیں پڑھی، وہ ابو بکر و عمر و عثمان، اور حضرت ابو بکر عمر عثمان نے بھی انہوں نے بھی 2 رکعتیں پڑھی۔ عثمان نے پڑھی صدر من خلافتی، اپنی خلافت کے شروع میں، اور بعد میں جو ہے وہ جو ہے وہ 4 رکعتیں جو ہیں وہ پڑھنے لگ پڑے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، یہ لکھا وَلِأَنَّ عثمان أَتَمَّ الصَّلَاةَ بَعْدَ 6 سنین، 6 سال کے بعد حضرت عثمان جو ہے وہ نماز پوری پڑھتے تھے۔ آگے حدیث ہے، ان حارثۃ بن وہب الخزاعی قال صلی بنا النبی، اللہ کے نبی نے ہمیں نماز پڑھائی، ہمارے ساتھ نماز پڑھی، ہمیں نماز پڑھائی، وران اکثر ما کننا قط، اور ہم ما کننا قط جو ہم کبھی رہے تھے ان میں سب سے زیادہ تھے، وہ آمنہ، اور سب سے بے خوف تھے، امن والے تھے۔ ہم نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے ہمیں نماز پڑھائی بمنن، منا میں رکعتین 2 رکعتیں، یہ درمیان میں ونحن اکثر ما کننا قط و آمنہ، یہ درمیان میں یوں کہہ لے جملہ معترض ہے، مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ کیفیت تھی اس وقت جب اللہ کے نبی نے ہمیں نماز جو ہے نا وہ پڑھائی کہ ہم سب سے جو کبھی رہے تھے ان میں سب سے زیادہ تھے، وہ آمنو، اور امن میں بھی مطلب ہے زیادہ امن والے تھے بنسبت بمقابلہ ماضی کے ایام، ماضی کے دور کے۔ عن عبداللہ قال صلیت مع النبی رکعتین، عبداللہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیں، وما ابی بکر رکعتین، ابو بکر کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیں، وما عمر رکعتین، عمر کے ساتھ میں نے 2 رکعتیں پڑھیں، ثم تفرقت بکم الطرق، پھر تمہارے راستے جو ہیں وہ بکھر گئے، متفرق ہو گئے، کچھ جو ہیں وہ قصر پڑھ رہے ہیں، کچھ جو ہیں وہ پوری پڑھ رہے ہیں۔ یعنی یہ لکھا ہوا ہے اختلفتم فمنکم من یقصر ومنکم من لا یقصر، اور بعض وہ ہیں جو قصر پڑھتے ہیں، بعض قصر نہیں پڑھتے۔ فیا لیت حدی من 4 رکعتان متقبلتان،
کاش میرا حصہ 4 رکعتوں میں سے 2 رکعتیں ہوں قبول شدہ. مطلب یہ ہے کہ یہ 4 رکعتیں ہیں نا، ان کے مقابلے میں کاش جو ہے نا وہ 2 رکعتیں جو ہیں وہ میں پڑھوں اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے اور وہ جو ہے نا وہ سنت کے مطابق جو ہے نا وہ ہوں یا وہ ہوتی. چلیں پڑھیں جی. ابھی لکھا ہوا ہے حاشیے میں، حاشیہ دیکھ رہا تھا، وفی قرات و مخالفت ما كانوا علیہ وکیل مانا انا اتم ہے یا اتم مطابعتا لعثمان ولیت. اچھا بہرحال یہ آگے اور بات ہے، وہ جو ہے نا یہ عبارت کی توجیہ کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے لوگوں کا جو طریقہ تھا اس کو جو ہے نا اس کی مخالفت اچھا نہیں سمجھی کہ بھئی سب لوگ ایسا پڑھ رہے ہیں اور میں جناب ایسا کروں، لیکن انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ کاش ایسا ہوتا جیسے پہلے تھا. باب صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ کے دن روزے کا بیان. اب عرفہ کے دن کے روزے کا بیان. اب حاشیہ میں کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حکم بیان نہیں کیا، لم یبین حکمہ لمکان الاختلاف فی، کیونکہ اس میں اختلاف ہے. اب اہل علم کا یہ بھی اختلاف ہے کہ اس میں روزہ رکھنا ٹھیک ہے یا کہ، بعض نے کہا اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے، بعض نے کہا بھی روزہ رکھنا جو ہے ٹھیک ہے. بعض نے تقسیم کر دی ہے کہ بھئی جو لوگ حج کرنے گئے ہوئے ہیں، چونکہ انہوں نے مختلف عبادات کرنی، حج کے کام کرنے، وہ روزہ نہیں رکھیں گے، باقی لوگ روزہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. اور بعض نے کہا وہ بھی رکھ سکتے ہیں بشرطے کو وہ تنگی میں نہ پڑیں. یہ انہوں نے یہ سارا یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اختلاف العلماء فی صوم. ابن عمر نے کہا لم یصوم رسول اللہ ولا عمر ولا عثمان وانا لا اصوم. عبداللہ میں عمر کہتے تھے اللہ کے نبی نے روزہ نہیں رکھا، عمر نے روزہ نہیں رکھا، عثمان نے نہیں رکھا اور میں بھی نہیں رکھتا ہوں. واطلق کا کثیر میں شافعی کراہتا ہوں. اور امام جو شافعی حضرات ہیں امام شافعی کے مطلب پیچھے چلنے والے، وہ انہوں نے مطلق طور پہ کہتے ہیں روزہ رکھنا مکروہ ہے. وَإِنْ كَانَ لَا يَضُوفُ بِسَبَبِ صَوْمِ فقط، اگرچہ آدمی کے اوپر اثر نہ بھی ہو روزہ رکھنے سے، پھر بھی روزہ رکھنا مکروہ ہے. صاحب توضیح نے کہا والمذہب عندنا استحباب الفطر مطلقاً. آگے وہ ساری جو بات ہے نا وہ ساری جو ہے وہ دی ہوئی ہے. اب یہ حدیث کیا ہے؟ جو وہ حدیث یہ ہے، حدثنا سالم قال سمعت عمیرا مولا ام الفضل عن ام الفضل. ام فضل سے ان کے جو غلام ہیں عمیر وہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا شک الناس یوم عرفہ فی صوم النبی، لوگوں نے شک کیا عرفہ کے دن اللہ کے نبی کے روزے کے بارے میں. فبعثوا الی النبی بشراب، میں نے آپ کی طرف مشروب بھیجا، پینے والی چیز فشرب، وہ آپ نے پی لی. مطلب یہ ہے کہ عرفہ کے دن آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا. اور بہتر یہ ہے کہ جو لوگ حج وغیرہ کرنے گئے ہیں، عبادات انہوں نے مختلف کرنی ہے، وہ روزہ نہ رکھیں کیونکہ وہ تنگی میں پڑ جائیں گے. اتنا زیادہ ہجوم ہے، موسم گرم ہوتا ہے، سارا دن چلنا پھرنا ہے، انسان کو بھوک اور پیاس لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے چلیں. اصل میں روزہ رکھنے کی فضیلت بھی آتی ہے، اور اوپر سے جو آثار ہیں وہ اس کے بارے میں مختلف ہیں. اب ان کو کس پہ معمول کرنا ہے؟ آپ یہ کہیں گے بھئی ایک جو ہے وہ ایک طرح کے جو احادیث ہیں یا آثار ہیں وہ دوسرے کے لیے ناسخ ہیں، یا پھر یہ کہ دونوں کی توجیہ کرنی ہے کہ بھئی دونوں کا محل جو ہے، دونوں کی جو پلیس ہے وہ الگ الگ ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ جو فضیلت وغیرہ ہے وہ عوام الناس عام لوگوں کے لیے، اور اگر کوئی بندہ وہاں پہ روزہ رہا اس کو فضیلت ہے. لیکن یہ آپ نے نہیں کیا یا بعض اصحاب رسول نے نہیں کیا، ان کے پیچھے ایک مصلحت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ باب تلبیت و تکبیر اذا غدا من منی الی عرفات. تلبیہ لبیک لبیک کہنا اور اللہ اکبر کہنے کا بیان جب آدمی چلے منا سے عرفہ کی طرف. اب یہاں سے لوگ منا میں ٹھہرے، اب یہاں سے کہاں جائیں گے؟ عرفہ میں جائیں گے.
میں نے کہا نا حج کا جو طریقہ ہے ترتیب کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ جیسے جیسے کرنے ہیں ویسے ابواب قائم کر کے احادیث لا کر وہ چیزوں کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں مینا سے آپ نے عرفہ جانا ہے تو وہاں پہ راستے میں کیا اللہ کا ذکر کریں، تکبیرات پڑھیں، تلبیہ کہیں، وہ بتا رہے ہیں۔ ان محمد ابن ابی بکر الثقفی انہ سأل انس بن مالک، انہوں نے انس بن مالک سے سوال کیا وہما غادیان من منی الی عرفہ، وہ دونوں مینا سے عرفہ جا رہے تھے۔ کیف کنتم تصنعون فی ھذا اليوم، تم کیسے کرتے تھے اس دن مع رسول اللہ کے نبی کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کان یحل منا المحل فلا ينکر علیہ ویکبر المکبر منا فلا ينکر علیہ، ہم میں سے تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا تھا، وہ انکار نہیں کیا جاتا تھا اس پہ، اور اللہ اکبر کہنے والا تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا تو انکار نہیں کیا جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا بھئی آپ تلبیہ کیوں کہہ رہے ہو، اللہ اکبر کہو، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہو بھئی لبیک لبیک کہو۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں طرح کے کلمات جو ہیں بندہ کہہ سکتا ہے۔ چلیں، اور یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ ابھی تلبیہ ختم نہیں ہوا، جیسا کہ بعض لوگوں نے پیچھے آپ کو میں نے بتایا تھا، بعض نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ تب جب آپ بیت اللہ میں پہنچ جائیں گے یا حرم میں داخل ہوں گے تو تلبیہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو یہ بھی تلبیہ کی جگہ ہے، تلبیہ کی پلیس ہے، تلبیہ کا محل ہے۔ پڑھیں عرفہ کے دن التحجیری بالروائی، پچھلے پیر جانا، التحجیری جلدی، التحجیری بالروائی عرفہ کے دن جلدی جانا پچھلے پیر۔ یہ کھڑکیاں بند کی ہیں، ساری بند ہیں۔ اچھا، یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وقوف کرنا ہے، عرفہ کے دن ٹھہرنا ہے، تو اب اگر پچھلا پیر جو ہے وہ ہو گیا ہے، یعنی سورج جو ہے وہ ڈھل گیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ جلدی سے اپنے وقوف کی طرف یا عبادات جو آپ نے کرنی ہے ان کی طرف آپ جائیں۔ امام نے خطبہ دینا ہے، آپ زوال شمس کے متصل بعد وہ خطبہ دے، پھر دو نمازوں کو اکٹھا پڑھا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ وہاں پہ قیام کیا جائے، وقوف ٹھہرنا ایک جگہ پہ وقوف کیا جائے یا قیام کیا جائے، وہاں پہ ٹھہرا جائے اور جو عبادات ہیں وہ کی جائیں۔ چلیں، اب یہی بات نیچے آ رہی ہے، دیکھیں گے۔ ان سالم قال کتب عبد الملک الی الحجاج، عبد الملک نے حجاج کو لکھا اللہ یخالف ابن عمر فی الحج، کہ وہ ابن عمر کی مخالفت نہ کرے حج میں۔ فجاء ابن عمر، ابن عمر آئے وانا معه، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سالم کہہ رہے ہیں، ان کے بیٹے۔ اچھا، یوم عرفہ، عرفہ کے دن ہی نزالت الشمس، جب سورج ڈھلا، اب غور کریں، جب سورج ڈھلا زوال شمس کے بعد، فصاحا، بلند آواز سے انہوں نے آواز لگائی، عند سرادق الحجاج، حجاج کے خیمے کے بعد، فخرج، نکلا، والی ملحفۃ معصفرۃ، اور اس کے اوپر زرد رنگ کی ملحفۃ چادر تھی۔ اس نے کہا مالا کا یا ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں آوازیں لگا رہے؟ انہوں نے کہا الرواحہ، اجل الرواح، جلدی چلو، ان کنت ترید سنہ، اگر تو سنت کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا حادثہ، اس وقت، ابھی تو دوپہر ہے، ای وقت الحاجرہ، نیچے لکھا دوپہر کا وقت ہے، وہ سورج سیرتے توپے نہیں پہنتے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا فان دیرنی، مجھے مہلت ہوتا افید علی راسی، یہاں تک اپنے سر پہ کوئی پانی شانی ڈال بہاؤں۔ انہوں نے کہا یار میں ٹھنڈا تو ہو لینے دو، تاری علاقے میں آیا، گرمی بڑی پہنتی پئی۔ ثم اخرج، پھر میں نکلتا ہوں۔ فنازل حتی خرج الحجاج، وہ اترے سواری سے یہاں تک کہ حجاج جو ہے وہ نکلا۔ فصار بینی و بین ابی، میرے اور میرے باپ کے درمیان میں چلنے لگا۔ میں نے کہا ان کنت ترید السنہ، اگر تو سنت کا ارادہ رکھتا ہے، فاقصر الخطبہ، تو خطبے کو چھوٹا مختصر کر، واجل الوقوف، اور وقوف ٹھہرنے کو جلد کر، ٹھیک، ٹھہرنے کی طرف جلدی کر۔ مطلب یہ ہے کہ خطبہ مختصر دیں اور نماز پڑھا دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ وقوف عرفہ جو ہے اس کا وہ آغاز کریں، ادھر جائیں جہاں جہاں انہوں نے ٹھہرنا ہے۔ فجعل ينظر الى عبد اللہ، وہ شروع عبداللہ کو دیکھ رہا تھا کہ بھئی تیرا بیٹا صحیح کہہ رہا ہے یا کہ نہیں۔ فلما رأى ذلك عبداللہ، جب عبداللہ نے یہ بات دیکھی، اس نے کہا صادق، اس نے سچ کہا، یہ صحیح کہہ رہا ہے، ایسے ہی بات ہے اور ایسے ہی کرنا آپ نے۔ چلیں، عرفہ میں جانور پر ٹھہرنے کا بیان، ٹھہرنا ہے وہاں پہ آپ، ویسے بھی اگر جانور کی سواری کے اوپر کوئی بندہ بیٹھ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ بتا رہے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ پڑھیں۔
صائم فأرسلت إليه بقدر لبن وهو واقف على بئر فشرب. ہاں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا اندہا ان کے پاس ام فضل بیان کر رہی ہیں عرفہ کے دن فی صوم نبی آپ کے روزے کے بارے میں. بعد نے کہا ہوا صائمن آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور بعد نے کہا لیسا بصائمن آپ روزے دار نہیں ہیں. فارسلت الیہ بقدر لبن میں نے آپ کی طرف دودھ کا پیالہ بھیجا. وہ واقف علی بئر آپ اونٹ پہ ٹھہرے ہوئے تھے. فشرب وہ آپ نے پی لیا. باب الجمع بین الصلاتین بعرفہ عرفہ میں دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کا بیان. ابھی میں نے آپ کو کیا کہا مینا سے آپ 8 تاریخ کو آپ کدھر ہیں مینا میں آپ آ گئے نا اور بھئی مینا میں آ گئے ہیں. آپ کو میں نے کہا یہ وہاں پہ لوگ اکٹھے کیوں ہوتے تھے مسلط تھی کیونکہ وہاں سے اکٹھے ہو کر تاکہ سب لوگ ایک قافلے کی شکل میں جائیں 9 تاریخ کو اصل جو کیا کہتے ہیں رکن ہے حج کا جو مین جز ہے وہ کرنے کی طرف. اور وہ کیا ہے وہ عرفات میں ٹھہرنا ہے وقوف عرفہ ہے. اب وہ 5 نمازیں وہاں پہ پڑھیں 9 تاریخ کو صبح کو آ گئے ادھر. اب دوپہر کو جب دوپہر سے پہلے یہاں پہ پہنچ گئے تو جیسے ہی دوپہر ہوئی متصل بعد امام خطبہ دے گا اور کیا کہتے ہیں 2 نمازیں پڑھی جائیں گی نمازوں کو اکٹھا کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد تو یہ وہ ہے باب الجمع بین الصلاتین بعرفہ عرفہ میں 2 نمازوں کو اکٹھا کرنے کا بیان. اور ابن عمر اذا فاتت الصلاۃ مع الامام جب امام کے ساتھ نماز فوت ہو جاتی جمع بینہما دونوں کو اکٹھا پھر بھی اکٹھا کرتے تھے. یہ باب کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ امام کے ساتھ تو بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وہ اکٹھی نماز پڑھ لے امام دونوں کو اکٹھی نماز پڑھا دے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھا دے اور اگر الگ ہے کوئی مسئلہ بن گیا بندہ لیٹ ہو گیا تو پھر وہ زور کی اپنے وقت میں پڑھے اثر کی اپنے وقت میں دونوں اکٹھی بندہ جو ہے نا وہ پڑھ سکتا ہے دونوں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں. ایک منٹ میں بعض لوگوں نے ہاں یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا تھا کسی نے بات کی ہوئی ہے نا یہ اصل میں. اور ابن عمر اذا فاتت الصلاۃ مع الامام جمع بینہما یہ انہوں نے بات کی ہے نا کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے وعند ابی حنیفہ لا یجمع بینہما الا من صلیہما مع الامام امام کے ساتھ جو بندہ نماز پڑھے گا نا وہ دونوں کو جمع کرے گا. ادروائز اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اکیلے کے لیے الگ الگ نماز پڑھے گا اپنے اپنے اوقات میں. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے یہ ان کا قول ہے. تو امام بخاری اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. وکان ابن عمر اذا فاتت الصلاۃ مع الامام جمع بینہما. اور جو لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو لیں گے ظاہر بات ہے پھر اس کی وہ کوئی نہ کوئی توجیہ کر دیں گے. وہ کہیں گے بھی یہ صحابہ کے طرز عمل ہے اللہ کے نبی نے تو جو طریقہ بتایا وہ یہی ہے نا کہ امام ایسا کر رہا ہے اور ساتھ جو ہیں وہ لوگ ایسے کر رہے ہیں تو وہ صورت ہوگی تو پھر سہولت ہے. اور یا کوئی نہ کوئی اور فلسفہ جو ہے وہ بیان کر دیں گے. بہرحال عن ابن شہاب قال اخبرنی سالم ان الحجاج ابن یوسف عام نزل بابن زبیر حجاج بن یوسف اس سال جب اس نے ابن زبیر پہ حملہ کیا سال عبداللہ سے پوچھا کیف نصنع فی الموقف یوم عرفہ ہم حج کے ایام میں عرفہ کے دن وقوف میں کیسے کریں. سالم نے کہا ان کنت ترید السنہ فاجر بصلاۃ یوم عرفہ اگر تو سنت کا ارادہ رکھتا ہے تو نماز جلدی پڑھ عرفہ کے دن. عبداللہ بن عمر نے کہا سادہ کا اس نے سچ کہا ہے انہم کانوا یجمعون بین الظہر والعصر بالسنۃ لوگ جو ہیں ظہر اثر کو اکٹھا پڑھتے تھے جمع کرتے تھے سنت میں. میں نے سالم سے کہا فعل ذلک رسول اللہ کیا اللہ کے نبی نے یہ کام کیا ہے. سالم نے کہا وہل تتبعون فی ذلک الا سنتہ اور تم اس میں نہیں پیروی کرتے مگر آپ کی سنت کی ہی. ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ یہ کام مسنون ہے سنت کے مطابق ہی ہے اور اسی لیے جو ہے وہ نمازوں کو جو ہے نا وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ نے یہ طریقہ بتایا اور آپ کا یہ طریقہ ہے. باب قصر الخطبۃ بعرفہ عرفہ میں خطبے کو مختصر کرنے کا بیان. یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مختصر ہو. اب یہ نہیں کہ امام صاحب کو تقریر آ گئی ہے کہ بھئی پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ میں خطابت جو ہے وہ ذرا جھاڑ لوں جیسے کہ عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے نا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا لوگ سننے والے ہیں یا نہیں. جس بندے کو تقریر آتی ہے یا موقع ملتا ہے بھئی وہ جناب شروع ہو جاتا ہے الار دیاں سنا تے پار دیاں سنا کسی دے لت پھڑ کسی دی پوچھل. وہ نہیں ہے کہ امام صاحب جو ہے نا وہ وہاں پہ انہوں نے تقریر آئی ہوئی ہے اور لمبی تقریر بھی ہوتی ہے. آپ مختصر خطبہ دو اور پھر آگے
نمازیں پڑھیں لوگ اور عبادت کریں. پڑھیں. عبارت ذرا دھیان سے صحیح پڑھا کرو. سالم بن عبداللہ سے مروی ہے عبد الملک ان عبد الملک بن مروان کاتب الی الحجاج. ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہے عبد الملک بن مروان نے حجاج کو لکھا ان یاتم عبداللہ ابن عمر فی الحج کہ وہ عبداللہ بن عمر کی اتباع کرے حج میں. فلما کان یوم عرفہ جب عرفہ کا دن ہوا جا ابن عمر آ گئے وانا ماؤ میں بھی ان کے ساتھ حین زاغت او زالت الشمس جب سورج ڈھلا فصاح عند فسطاط خیمے کے بعد آواز لگائی این ھذا او کدھر ہو کدھر ہے یہ. فخرج الیہ وہ نکلے. ابن عمر نے کہا رواہا جلدی چلو بھائی ہاں چلنے کو جلدی کر اجلی روا. اس نے کہا لان اب وہ بڑی تو پہندی پہ یار. انہوں نے کہا نام ہاں. فقال اس نے کہا ندیرنی افید علیہ مان مجھے مہلت دو پانی بہالوں. ابن عمر اترے اپنی سواری سے کھڑے ہو گئے انتظار کرنے لگے حتیٰ خرجہ یہاں تک حجاج نکلا. وہ سارا بینی و بین ابھی میرے اور میرے باپ کے درمیان چلنے لگا. میں نے کہا لو کنت ترید ان تصیب سنت الیوم اگر تو ارادہ رکھتا ہے کہ آج سنت کو پہنچے فقصر الخطبہ خطبے کو مختصر کر واجر الوقوفہ اور وقوف وہاں پہ ٹھہرنے کو جلدی کر. ابن عمر نے کہا ساتھا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے منڈا میرا صحیح کہنا پہ بھائی جلدی جلدی چل دوں ٹلانا پہ. پڑھیں. موقع وقوف عرفہ کی طرف جلدی جانے کا بیان مطلب یہ ہے کہ جلدی جانا چاہیے. ابھی آپ نے ضمن میں پڑھ لیا ہے نا ہاں جی. تو آگے چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کو حدیث سیپریٹ نہیں ملی تو یہ باب قائم کر کے پچھلا مسئلہ نکل رہا تھا تو آگے جو ہے نا وہ لکھ دیا کہ بھئی الگ کوئی حدیث نہیں ملی ہے پچھلی حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے. ابو عبداللہ نے کہا یزاد فی ھذا الباب ہم ھذا الحدیث اضافہ کیا جا سکتا ہے اس باب میں ہم بھی ھذا الحدیث اس حدیث کا. کون سی حدیث؟ حدیث مالک عن ابن شہاب جو پیچھے گزری ہے. ولیکنی ارید لیکن میں ارادہ رکھتا ہوں ان ادخل فی غیر معاد کہ میں اس میں حدیث کو لے کر آؤں بغیر تکرار کے. تو اس لیے میں وہ پچھلی حدیث جو ہے وہ اس میں نہیں لے کر آ رہا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ کوئی اور حدیث ملے تو پھر میں اس میں لے کر آتا ہوں لیکن بہرحال ان کو نہیں ملی اور وہ نہیں لے کر آئے. پڑھیں. عرفہ میں ٹھہرنے کا بیان وقوف کا بیان. پڑھیں. مطلب یہ ہے کہ یہ ٹھہرنا جو ہے یہ سنت کیا کہتے ہیں مسنون ہے سنت طریقہ ہے اور یہ حج کا لازمی جز ہے. اور اگر ایک بندہ وہاں پہ نہیں ٹھہرتا تو پھر اس کا حج نہیں ہے کیونکہ اللہ نے کہا ثم افیضوا من آگے بات آ رہی ہے وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں اور لوگ وہاں پہ جا کر ٹھہرتے تھے. اور اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ زوال شمس کے بعد 9 تاریخ کو وہاں وقوف کرنا ہے نا. ابھی آپ نے پڑھا ہے 9 تاریخ کو بھائی زور عصر کی نماز پڑھ کے آپ وہاں پہ ٹھہریں گے. تو یہ 10 کی جو ہے نا صبح تک کوئی بندہ اگر وہاں پہ کوئی لیٹ ہو گیا ہوتا ہے نا بعض لوگ ہم جیسے ہوتے ہیں سستی جن کو پڑی ہر کام میں لیٹ کرنا ہے ہم نے کلاس میں بھی لیٹ آنا ہے لیٹ اٹھنا ہے سارے کام لیٹ کرنے ہیں. تو بعد ایسے بھی ماشاءاللہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ بھئی اب حج کرنے گئے ہیں وہ ہوتے ہوئے سستی پئی ہوئی ہے بھئی پہلے سوتے رہے یا ویسے کوئی مسئلہ بن گیا بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے مسئلہ بھی بن سکتا ہے لیکن سوتے رہیں اور بعد میں یہ وقوف کرنا ہے بھی جا کے کیونکہ مینا میں ٹھہرنا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے مینا میں ٹھہرنا کوئی ضروری نہیں ہے بھائی. اگر ایک بندہ 9 کو ڈائریکٹ وقوف عرفہ میں چلا جاتا ہے تو اس کا بھی حج ہو جائے گا. اب یہ نہیں ہے کہ بھئی جناب وہ پہلے مینا میں جائے گا انہیں دیر ٹائم نکل جائے. اب آپ کو پتہ ہے چلو میں ضمن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ حج کے یہ جو جگہیں یہ کس طرف ہیں. اب مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا ادھر مغرب میں تو اس کے جو ہماری جو بائیں طرف ہے یعنی جو جنوب ہے اس کی سائڈ پہ یہ حج کی جگہ ہیں. ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے ہاں جی. پہلے مینا ہے 7-8 کلومیٹر پھر آگے مزدلفہ 5 کلومیٹر پھر آگے عرفہ ہے 8-9 کلومیٹر ایسے ہے. ابھی ایک بندہ ادھر سے یمن سے آ رہا ہے وہ بھی ساؤتھ میں ہے نا بھائی اس طرف ہے ابھی وہ لیٹ ہو گیا تو ڈائریکٹ وہ عرفہ میں آئے گا نہ کہ اوپر سے اس کو بولو آپ بھی جاؤ بھی 20 کلومیٹر آگے سفر کرو پہلے مینا میں وہاں سے چکر لگا کے آؤ اتنی دیر وہاں ٹائم لگ جائے. اور اسی لیے حدیث جو ہے نا وہ آپ آگے پڑھیں گے ادھر میرا خیال آگے آئے گی آج تو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ جو آج ہم باتیں پڑھ رہے ہیں آگے میرا خیال آئے گی کہ جو بعض لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ یمن سے آئے اور وہ عرفہ میں آ گئے
تو وہ اسی لیے آگے نا کیونکہ اس طرف ہے، راستے میں عرفہ آتا ہے تو وہ عرفہ میں پہلے پہنچے، وہ مینا میں گیا نہیں. سمجھ آئیے بات؟ ہاں جی. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا نقشہ نکال کے آپ دیکھ لیں، سعودیہ کا نقشہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. آج کل تو سہولت ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا آپ نے وہاں پہ جا کے دیکھنا ہے تو پھر ہی ہے. اب تو دنیا کوئی بھی چیز جہاں مرضی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہو. سمجھ؟ تو یہ حدیث ہے. حدثنا محمد بن جبیر بن مطعم عن ابی قال كنت اطلب بعیرا لی، میں اپنا اونٹ جو ہے وہ ڈھونڈ رہا تھا. ہاں سند بدل گئی، حبل السند آگے پھر ایک اور سند سے. وحدثنا مسدد قال حدثنا سفیان عن عمرو سمع محمد بن جبیر عن ابی جبیر بن مطعم قال ضللت بعیرا لی، میں نے اپنا اونٹ کھو دیا. فذهبت، میں شروع ہوا. یعنی ایک سند سے وہ حدیث آتی ہے كنت اطلب بعیرا لی، اور ایک سند سے ایسے الفاظ ہیں ضللت بعیرا لی، میں نے اپنا اونٹ جو ہے وہ کھو دیا. فذهبت، میں شروع اطلب ڈھونڈ رہا تھا عرفہ کے دن، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا واقفا بعرفہ، آپ عرفہ میں ٹھہرے ہوئے. فقلت، میں نے کہا ھذا واللہ، یہ تو اللہ کی قسم من الحمص، حمص میں سے ہے، قریش میں سے ہے، جو کہتے ہیں ہم دین پہ بڑے سخت کار بند ہیں اور ہم عرفہ میں نہیں جاتے، ہم عرفہ میں نہیں جاتے. فما شانو ہا ہونا، یہاں پہ اس کا کیا معاملہ ہے، یہاں پہ اس کا کیا معاملہ ہے، یہ یہاں پہ کیوں آ گئے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ آپ نے زمانہ اسلام سے پہلے کی بات ہے. آپ نے کوئی حج کیا تو اس وقت جو ہے نا اس نے دیکھا اور یہ تعجب کیا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قریش والے تو پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ قریش میں سے اور یہ جو عرفہ میں ہے. کیونکہ قریش والے کہتے تھے ہم حرم سے باہر نہیں جاتے، ہم حرم سے باہر نہیں جاتے. تو وہ مینا مزدلفہ حرم کے اندر، اس لیے وہ وہاں پہ جاتے تھے اور وہاں پہ ٹھہر جاتے تھے آرام سکون سے. اور باقی لوگ جو ہیں وہ عرفہ میں جاتے تھے، عرفہ سے پھر واپس آتے تھے. اب ایک بندہ جو ہے وہ 9-10 کلومیٹر پیچھے ٹھہر جائے اور ایک بندہ باہر جائے، فرق تو ہوتا ہے نا. اور اس دور میں جانا بھی قافلے کی شکل میں ایسے مطلب مشکل تھا. 9-10 کلومیٹر آپ آگے جاتے ہیں پھر وہاں سے واپس آتے ہیں، تو وہ پیچھے بہانہ لگا کے ٹھہر جاتے تھے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ ٹھہرے ہوئے عرفہ میں، تو میں نے کہا ھذا واللہ من الحمص، وہ اصل میں اپنے آپ کو حمص کہتے تھے نا قریش والے جو ہیں. فما شانو ہا ہونا، تو اس کا یہاں پہ کیا معاملہ ہے. چلیں. هشام بن عروة قال وكان الناس يطوفون في الجاهلية وعلى الخمس والخمس قريش ونعوذ وكان. یہ لکھا ہوا ہے یہ حمص یا یہ تحمس، یہ اس میں سختی کا معنی پایا جاتا ہے. لأنهم تحمسوا، ان کو احمس کی جمع حمص ہے اور مراد قریش ہیں. لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے دین میں سختی کی تھی اس لیے ان کو احمس کی جمع حمص کا لفظ ان کے لیے بولا جاتا تھا. حماسہ کا معنی بہادری بھی ہے، دیوانے حماسہ پڑھتے ہیں. کانوا یقفون بمزدلفہ لا بعرفہ ویقولون نحن اہل اللہ، ہم اللہ والے ہیں. ان پر میں سارے سال کی کہتے ہیں بندہ کتے کام کرتا رہے، ٹھیک ہے، اور ادھر آ کے وہ اللہ والے بن جاتے تھے. فلا نخرج من الحرم، ہم حرم سے نہیں نکلتے. وکانوا لا يدخلون البیوت من ابوابها وهم محرمون. آگے جو حدیث ہے، عروہ نے کہا کان الناس یطوفون فی الجاہلیۃ عراۃ، دیکھو لوگ زمانہ جاہلیت میں ننگے جو ہیں وہ طواف کرتے تھے. آری کی جمع عورات نیچے لکھا جمع آرن، الا الحمص، سوائے حمص کے قریش والے یہ نہیں. ابھی یہ بڑے بس سمجھدار، آپ کپڑے پہنے دوسرا سارا ننگا کر کے نا، ٹھیک ہے، نالے معائنہ کرتے رہو، نالے حاجی کرتے رہو. ہم تو دین پر کار بند ہیں، سخت ہیں، ہم کپڑے پہنیں گے، آپ جو ہیں وہ ننگے کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. الا الحمص، سوائے حمص کے، اور حمص جو ہیں یہ قریش تھے، وہ ما ولدت، اور ان کی اولاد، اور وہ جو جن کو انہوں نے جنا یعنی جو ان کی اولاد ہے. وکانت الحمص، اور جو حمص تھے یعنی قریش یحتسبون علی الناس، لوگوں پر یہ ثواب کی نیت رکھتے تھے، نیکی کرتے تھے. یؤتی الرجل الثیاب، ایک آدمی دوسرے آدمی کو کپڑے دیتا، یہ طوف بہا، وہ ان میں طواف کرتا. وتؤتی المرأۃ الثیاب، ایک عورت دوسری عورت کو کپڑے دیتی تو طوف بہا، وہ اس میں طواف کرتی. فمن لم تؤتی الحمص، اور جس کو جو حمص ہیں یہ جو قریش والے ہیں جس کو نہ دیتے کچھ، طاف بالبیت عریانا، وہ ننگا ہی طواف کرتا. وکان یفیض جماعۃ الناس من عرفات، اور لوگوں کی جماعت جو ہے وہ لوٹتی تھی عرفات سے. وتفیض الحمص، اور یہ جو قریش والے ہیں یہ لوٹتے تھے من جمع مزدلفہ سے. راوی نے کہا واخبرنی ابی عن عائشہ ان هذه الآیۃ نزلت فی الحمص، یہ جو آیت ہے یہ حمص کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے. کیوں؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، لوٹو یہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. انہوں نے کہا کان یفیضون من جمع، وہ یہ لوگ لوٹ جاتے تھے مزدلفے سے پیچھے، یہ قریش والے. فدوفی، ان کو دھکیلا گیا عرفات کی طرف، اوتھے جاؤ، اگاں ٹرو، اوتھے جاؤ تو چکر لگا کے آنا، پیچھے نہیں. چلیں.
چلنا اذا رفع یا اذا دفع، جب آدمی جو ہے نا وہ چلے من عرفہ، عرفہ سے، تو عرفہ سے جب بندہ واپس آ رہا ہے تو اب کوشش کریں جلدی آپ پہنچ جائیں، کیا کہتے ہیں مزدلفہ میں، وہاں پہ رات کو نماز بھی پڑھنی ہے، کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعد جو ہے نا وہ وہاں سے چلتے ہیں عرفہ سے واپس، وہاں پہ نماز بھی پڑھنی ہے۔ کتنا 7-8 ابھی میں نے بتایا 9-10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اب اتنا فاصلہ طے کرنا ہے، پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے، پھر آرام بھی کرنا ہے، سارا دن کا بندہ تھکا ہوا ہے، اور صبح پھر آگے اٹھنا ہے، پھر دوبارہ آگے جانا ہے 10 تاریخ کو مینا میں، اور وہاں پہ سارے کام شام کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد بیت اللہ میں بھی جانا ہے 8 کلومیٹر دوبارہ ادھر سفر کر کے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے چلنا اذا دفع من عرفہ یہ ہے۔ اسامہ سے پوچھا گیا وانا جالسن، میں بیٹھا ہوا تھا، کیف کان رسول اللہ، کیسے اللہ کے نبی یسیر چلتے تھے، فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں، حین دفع جب آپ لوٹے، ای انصرف من عرفات الی مزدلفہ، نیچے لکھا ہوا ہے جب آپ لوٹے کہاں سے، عرفات سے مزدلفہ کی طرف۔ انہوں نے کہا کان یسیر العنقا، آپ تیز چلتے تھے، فیضا واجد فجوتاً، جب آپ کشادہ جگہ پاتے، نسا تو قدرے اور تیز ہو جاتے ہیں۔ العنق کا معنی بھی ہلکا ہلکا تیز چلنا ہے، نسا اس سے اگلی سٹیج ہے، یعنی قدرے تیز ہو جاتے تھے، پہلے بھی تیز چلتے تھے، قدرے تیز ہو جاتے تھے۔ شام نے کہا والنسو، اور جو نس ہے، فوق العنق، فوق العنق، یہ انق سے اوپر، انق سے زیادہ ہے، انق سے زیادہ ہے، سوری۔ ابو عبداللہ نے کہا فجوتن متسعن، یہ کشادہ جگہ کو کہتے ہیں فجوتن، اور اس کی جمع فجوات آتی ہے، وہ فجاؤن، 2 جمع آتی ہیں، اور ایسے رکوتن و رکاؤن، ڈول کو کہتے ہیں، رکوہ کی جمع رکاؤن آتی ہے، جیسے فجوہ کی جمع فجاؤن یہاں پہ آ رہی ہے۔ اور مناس کا لفظ ہے، وہ ناس کی مناسبت سے نا شکل ملتی جلتی ہے، ادروائز دونوں کا ماخذ الگ الگ ہے، شکل ملتی ہے، تو مناس آتا ہے تو لا تہین مناس، اس کے ترجمہ کرتے ہیں لیس ہین فرار، تب بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ چلیں، باب نزول من بین عرفہ و جمع، عرفہ اور مزدلفہ کے درمیان سواری سے اترنے کا بیان۔ وہ اللہ کے نبی چونکہ اترے تھے قضاء حاجت کرنے کے لیے، تو اس لیے یہ باب قائم کر دیا۔ میں نے کہا نا آپ نے جتنے بھی اعمال کیے بھائی، جو جو حدیث کے اندر ہے ان کو بیان کر دیا، اب بہت سی چیزیں حج کا حصہ نہیں ہیں، اب یہ والی جو چیز ہے وہ فطرتی طور پہ ضرورت پڑی تو آپ اترے، اب یہ نہیں کہ یہ بھی حج کا حصہ ہے، اس نے نیچے بلکہ اشارہ بھی دے دیا لقضاء الحاجۃ ولیس ھذا من المناسک، یہ مناسک میں سے نہیں ہے۔ عن قریب بن مولى بن عباس عن اسامہ بن زید ان نبی حیث فاض من عرفہ، جب آپ لوٹے عرفہ سے، مالا الی الشیب، آپ جھکے ایک گھاٹی کی طرف، قضا حاجت، وہ اپنی حاجت پوری کی، آپ نے وضو کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ تصلی، نماز پڑھیں گے؟ آپ نے کہا صلاۃ امامک، نماز تیرے سامنے ہے، نماز تیرے آگے ہے، مطلب یہ کہ نماز آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ آگے بھی وہی حدیث ہے، کان عبداللہ بن عمر یجمع بین المغرب والعشاء بجمع، آپ مغرب عشاء مزدلفہ میں پڑھتے تھے، غیر انہ یمر بالشیب الذی اخذہ رسول اللہ فیدخل، علاوہ اس کے کہ وہ گزرتے تھے اس گھاٹی کے بعد سے جس کو اللہ کے نبی نے اپنایا تھا، جہاں سے اللہ کے نبی جو ہے نا وہ جس کو گھاٹی کو لیا تھا، مطلب یہ جس پر آپ چلے تھے، فیدخلوا داخل ہوتے، فینتفضوا استنجا کرتے اور وضو کرتے اور نماز نہیں پڑھتے تھے، حتی یصلی بجمع، یہاں تک مزدلفہ میں۔ تو وہ عبداللہ بن عمر جو ہے نا وہ پیغمبر کی ایک ایک بات میں اتباع کرنے کی کوشش کرتے تھے، ٹھیک، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ پیشاب شوب کرنا ہے تو اللہ کے نبی نے بھی وہاں پہ کیا تھا، میں بھی وہاں پہ جا کے کر لوں گا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ ان قریب مولا ابن عباس عن اسامہ بن زید انہ قال ردیفت رسول اللہ، میں اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھ گیا، من عرفات، عرفات سے، فلما بلغ رسول اللہ شیب الایسر، جب آپ پہنچے بائیں والی گھاٹی پہ، اللہ دی دون المزدلفہ، جو مزدلفہ سے پیچھے ہے، اناخا، آپ نے سواری کو بٹھایا، آپ نے پیشاب کیا، ثم جاء، پھر آپ آئے، فسببت علیہ الوضوء، وضو کا پانی میں نے آپ پر بہا دیا، فتوضا، آپ نے وضو کیا، وضوء خفیفا، ہلکا وضو۔ میں نے کہا صلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نماز، آپ نے کہا صلاۃ و امامک، نماز تو تیرے آگے ہے، تیرے سامنے ہے۔ فراقب رسول اللہ حتی اتى المزدلفہ، اللہ کے نبی سوار ہوئے یہاں تک مزدلفہ آ گیا، بس اللہ، پھر آپ نے نماز پڑھی، ثم ردف الفضل رسول اللہ، پھر فضل جو ہے اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھ گئے، غداۃ یوم، مزدلفہ کی صبح کو۔ قریب نے کہا فاخبرنی عبداللہ بن عباس عن الفضل ان رسول اللہ لم یزل یلبی، ہمیشہ تلبیہ کہتے رہے، حتی بلغ الجمرہ، یہاں تک کہ آپ جمرہ تک پہنچ گئے، آپ نے جمرہ کو آپ نے رمی کی۔ یہ بات پیچھے کئی دفعہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، پیچھے بھی یہ بات گزری ہے۔ بہرحال باب سے متعلقہ کیا بات ہے، آپ کو ضرورت پڑی اور عرفہ اور مزدلفہ کے درمیان میں آپ نے قضاء حاجت کی، تو اس کو امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پہ لے کر آگے نے اس کو بیان کر دیا۔ پڑھے۔ باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سکینۃ عند
اللہ کے نبی کا حکم دینا بالسکینت اطمینان کا عند الافاضہ لوٹتے وقت و اشارت الیہم، اور آپ کو ان کو اشارہ کرنا بصوت کوڑے کے ساتھ، بھئی آرام کے ساتھ چلنا ہے، تیز چلو لیکن وقار اطمینان کے ساتھ نا، سکون کے ساتھ. اب یہ نہیں کہ جناب ایک دوسرے کے اندر آپ سواریوں کو مارو، دھکے دو. تیز چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ دھکے ٹھڈے دو، ٹھیک ہے تیز جاؤ چلو لیکن دوسروں کا بھی خیال کرو. آپ کا کوئی عمل دوسروں کو متاثر نہیں کرنا چاہیے. قافلہ جا رہا ہے، تیز جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تیز جانے کا یہ مطلب دھکے ٹھڈے، ایک دوسرے میں دھکم پیرو، آپ گھسو، آرام کے ساتھ چلو. حدثنی ابن عباس انہ دفع مع نبی یوم عرفہ، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ عرفہ کے دن لوٹے. فسمع النبی، اللہ کے نبی نے وراءہ اپنے پیچھے زجرن شدیدن، آپ نے سخت ڈانٹنا سنا. ضربا بالابل، اونٹوں کو مارنا رولا پایا لوگوں نے. ہاں ٹردا کیوں نہیں پیا، تینوں بیماری پی گئی ہے، ٹھیک ہے، اتوں جناب ٹھا ٹھا اونٹاں نو ویدیاں پہ بشارہ بصوتی لیں. آپ نے اشارہ کیا اپنے کوڑے کے ساتھ ان کو. آپ نے کہا ایھا الناس، اے لوگو علیکم بسکینتی، سکون اطمینان کو لازم پکڑو. فإن البر لیس بالإذاء، جو نیکی ہے نا یہ تیز جانے میں نہیں ہے. اوضاء کا معنی اسرع، تیز چلنا ہے، جلدی کرنا ہے. نیکی جلدی میں نہیں ہے، یہ نہیں کہ پڑھ کے جناب پہنچ جاؤ کہ بندہ وہ زیادہ ثواب انہوں ملے گا. جڑا بندہ سب تو پہلے پہنچ گیا، جڑا لیٹ ہو گیا انہوں گھٹ ثواب ہے. خلالکم یہ جو لفظ ہے نا تخلل سے ہے، من التخلل، اور اس کا معنی بینکم تمہارے درمیان. اور اللہ نے کہا وفجرنا خلالہما، ہم نے ان کے درمیان چلا دیں کیا نہریں، ای بینہما. چلیں مزدلفہ میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا بیان، اکٹھا کرنے کا بیان. اب وہاں سے عرفہ سے کہاں پہ آتے ہیں؟ مزدلفہ میں آتے ہیں. جاتے ہوئے مزدلفہ میں نہیں ٹھہرتے، پڑھا ہے نا آپ نے بھئی منا سے یہاں پہ آپ کراس کر کے مزدلفہ کو آپ جائیں گے عرفات میں، اور وہاں پہ رہنے کے بعد شام کو واپس آئیں گے. شام عشاء کی نماز آپ وہاں پہ پڑھیں گے، اور شام کی نماز کو لیٹ پڑھیں گے عشاء کے ٹائم میں. اور ادھر جب عرفات میں تھے وہاں پہ دو نمازیں پڑھیں گے، زور اثر کی، اور اثر کی نماز کو جلدی پڑھیں گے زور کے ٹائم میں. سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ یہ آگے پیچھے کر کے ان نمازوں کو. ان اسامہ ابن زید نے سمعہ یقول، قریب بیان کرتے ہیں اسامہ بن زید سے کہ انہوں نے ان سے سنا وہ کہہ رہے تھے دافع رسول اللہ کے نبی لوٹے عرفہ سے. فنازل شیبہ، آپ ایک گھاٹی میں اترے، بال آپ نے پیشاب کیا، پھر آپ نے وضو کیا. ولم یسبغ الوضو، وضو پورا نہیں کیا، مطلب یہ ایک ہاتھ دھو لیے ہوں گے. میں نے کہا الصلاۃ نماز، آپ نے کہا الصلاۃ امامک، نماز تیرے سامنے، آگے چل کے ہم نماز پڑھیں گے. فجعل مزدلفہ، پھر آپ مزدلفہ آ گیا. فتوضا، پھر آپ نے وضو کیا. فاسبغ، پھر آپ نے خوب وضو کیا. یہ بھی ہو سکتا ہے اوپر آپ نے پورا وضو نہیں کیا، مطلب یہ ہے کہ وہ جو تین کی تعداد ہے وہ نہیں، آپ نے مختصر وضو کیا. اور یہاں پہ آپ نے دوبارہ پھر وضو کیا. گرمی ہے نا بھائی، اور بھائی گرمی ہے، پانی بندہ جتنی دفعہ استعمال کر لے ٹھیک ہے، وضو پر ابھی وضو ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ثم اقیمت الصلاۃ، پھر نماز جو ہے وہ کھڑی کی گئی. فصلی المغرب، آپ نے مغرب کی نماز پڑھی. ثم ناخ کل انسان بعیرہ فی منزلہ، پھر ہر آدمی نے اپنا اونٹ اپنی ٹھکانے میں بٹھایا اپنی جگہ میں. ثم اقیمت الصلاۃ، پھر نماز کی اقامت کہی گئی، کھڑی کی گئی، اقامت کہی گئی. پھر آپ نے نماز پڑھائی. ولم یصلی بینہما، دونوں کے درمیان میں کوئی نماز نہیں پڑھی. چلیں مطلب یہ ہے کہ نمازیں اکٹھی پڑھنی ہے نا، وہ پڑھنی تو اکٹھی تھیں اور یہ بھی اکٹھی ہیں، لیکن وہ ایک نماز پڑھی، اونٹ تنگ کر رہے تھے. پہلے انہوں نے میرا خیال یہ کام کیا نا کہ جلدی سے بھی نماز پڑھ لو. نماز کا ٹائم جو ہے وہ کافی عشاء کا ٹائم ہو گیا، شام کا ٹائم کافی گزر گیا ہے، تو نماز شروع کی تو اونٹ تنگ کر رہے ہوں گے، ان کو کھڑے ہوں گے. ان کو یار انہوں نے باندھنے ہو جا کے روڑا پایا انہوں نے، وہ باندھنے چلے گئے. تو پھر جو ہے نا وہ باقی نماز پڑھی، وہ لوگ ادھر ہی تھے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں جی. ولم یصلی بینہما، باب من جمع بینہما ولم یتطوع، اور اس کا بیان جس نے دو نمازیں جمع کی، یہ والی شام اور عشاء کی، اور اس نے نفل نماز نہیں پڑھی. پڑھیں جی. اللہ کے نبی نے جمع کیا مغرب اور عشاء کو بجامع مزدلفہ میں، کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک، باقامت، اقامت کے ساتھ، یا ان میں سے ہر ایک کو جمع کیا باقامت، اقامت کے ساتھ. اقامت کے ساتھ جمع کیا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک ہی اقامت تھی اور دو نمازیں، لیکن چونکہ الگ آتا ہے کہ آپ نے ہر ایک کے لیے اقامت جو ہے وہ کہلوائی تھی، کہی گئی تھی، اس لیے اس کا ترجمہ ہے اقامت کے ساتھ جمع کیا، یعنی ہر ایک نماز کے ساتھ اقامت تھی. ولم یصب بینہما، اور درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی. ولا علی اثر کل واحدۃ منہما، اور نہ ان میں سے ہر ایک کے پیچھے
بعد میں کوئی جو ہے نا وہ نماز نفل نماز پڑھی ہے. چلیں قال حدثني ابو ايوب الانصاري والناس ما وہی بات ہے. اللہ کے نبی نے جمع فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا بالمزدلفہ، مزدلفہ میں. باب من اذن وقام لكل واحدۃ منهما، اس کا بیان جس نے اذان دی اور ان میں سے ہر ایک کے لیے اقامت کہی. مطلب یہ کہ اذان تو ٹھیک ہے، اذان اطلاع دینا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور لوگوں کی اطلاع ہو گئی ہے، اب لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، اب دوبارہ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو لوگ موجود ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے آگے دائیں بائیں ان کو اقامت کہی جاتی ہے تاکہ لوگ وہ تیار ہو کے صفوں میں کھڑے ہو جائیں. تو اقامت ہر ایک کے لیے الگ الگ جو ہے نا وہ کہی. پڑھو. قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله فاطمه المزدلفه. میں نے سنا عبد الرحمن بن یزید سے، عبد الرحمن ابن یزیدہ یقول، وہ کہہ رہے تھے حج عبداللہ بن مسعود نے حج کیا. نیچے ابن مسعود لکھا ہوا ہے. فاتینہ المزدلفہ، مزدلفہ آگے ہین الاذان بلاتما، عشاء کے اذان کے وقت، او قریبا من ذالک، یا اس سے قریب قریب. فامر رجلا، آپ نے ایک آدمی کو حکم دیا، فاذن، اس نے اذان دی، فقام، اس نے اقامت کی، ثم صلی المغرب، پھر آپ نے مغرب نماز پڑھائی، وصلی بعد رکعتین، اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی. ثم دعا بعشائہ، پھر انہوں نے رات کا کھانا منگوایا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ عبداللہ بن مسعود کی نا. پھر انہوں نے رات کا کھانا منگایا، فتعشى، انہوں نے رات کا کھانا کھایا. ثم امرا، پھر انہوں نے حکم دیا، ارا، میرا خیال یہ ہے کسی آدمی کو حکم دیا، فاذن، اس نے اذان دی اور اقامت گئی. اب اس سچویشن میں ایسا ہو سکتا ہے اگر لوگ، بھائی موقع مال دیکھنا ہے نا، اگر لوگ وہاں پہ موجود ہیں دوبارہ اذان دینے کا کوئی مقصد ہے؟ کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو اب یہاں پہ وہ لوگ جو منتشر ہیں، آگے پیچھے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہاں اب ضرورت ہے، لوگ کام کاج پہ ہیں، تو پھر آپ دوبارہ اذان دے دو تاکہ اطلاع دو، نماز دوبارہ پڑھنے کے لیے آ جاؤ. اور پھر جب آ جائیں لوگ جمع ہونا شروع ہو جائیں، جب جمع ہو جائیں پھر دوبارہ اقامت کا ہو، یعنی یہ کہ بھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھنے لگے، سب لوگ کھڑے ہو جاؤ. عمر نے کہا ولا علم شک الا من زہیر، یہ جو شک ہے نا تو یہ میں نہیں سمجھتا مگر زہیر کی طرف سے. ثم صلی العشاء رکعتین، پھر عشاء کی 2 رکعتیں پڑھیں. فلما طلع الفجر، جو فجر طلوع ہوئی، انہوں نے کہا ان نبی کان لا یصلی هذه الساعة، اللہ کے نبی نہیں نماز پڑھتے تھے اس گھڑی میں مگر هذه الصلاۃ، یہی نماز، فی هذا المکان، اس جگہ میں، من هذا اليوم، اس دن کے. جیسے فجر طلوع ہوا نا تو انہوں نے کہا اس وقت یہی نماز پڑھی ہے، فجر طلوع ہونے کے متصل بعد آج کے دن یہاں پہ. ادروائز ایسا نہیں ہوتا تھا کہ فجر طلوع ہوئی ہے فوراً نماز، اللہ اکبر، ابھی پتہ چلا ٹائم ہو گیا ناڑی، اللہ اکبر، ایسا نہیں. لیکن آج کے دن میں ایسا کیا، کیوں؟ کیونکہ جلدی سے نماز پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آگے جا کے جو ہے نا کچھ دیر وقوف کرنا ہے، ادھر ٹھہرنا ہے ایک پہاڑ کے پاس، پھر وہاں سے آگے روانہ ہونا ہے واپس. جیسے دن نکلتا ہے پھر واپس جاتے ہیں. آگے بات آ رہی ہے ترتیب کے ساتھ. عبداللہ نے کہا ہما صلاتانی، یہ 2 نمازیں ہیں، تحولانی، جن کو پھیرا جاتا ہے ان وقتیہ، اپنے وقت سے، یعنی ایک نماز کو اٹھا کے دوسری نماز کے وقت میں لے گئے. کون سی؟ صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز ہے، بعد ما یاتی الناس المزدلفہ، لوگوں کے مزدلفہ آنے کے بعد. جب لوگ مزدلفہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ پھر وہ کیا کرتے ہیں، مغرب کی نماز لیٹ پڑھتے ہیں عشاء کی نماز میں. والفجر، اور فجر ہے، حین ینزغ الفجر، جب فجر پھوٹتی ہے اس وقت. ادروائز عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے فجر جو ہے وہ طلوع کیا کہتے ہیں فجر صادق تو فوراً متصل نماز پڑھی جائے، ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ ایسا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا رہی تو نبی یفعل، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے. چلیں اب یہ جو مزدلفہ میں رات کو ٹھہرنا ہے، یہ رات کو ٹھہریں گے دن کو، پھر وہاں پہ کچھ دیر ٹھہر کے پھر یہاں سے روانہ ہوں گے. لیکن یہ جو ٹھہرنا ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، رات کا کچھ حصہ ٹھہر کے پھر آپ جا سکتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ ہے، جیسا کہ یہ مسئلہ یہاں پہ نیچے آ رہے ہیں کہ لوگ بال بچے ہیں، عورتیں ہیں، بزرگ ہیں، یا کوئی بیمار ہے، جن کو پتہ ہے کہ بھی ہم رش میں جائیں گے تو ہمارے لیے پریشانی ہوگی، تو وہ بچنے کے لیے وہ رات کو ہی وہ چلے جائیں، کیونکہ آگے پھر پریشانی، جب کنکر مارنے تو وہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے. تو یہ لوگ ادھر سے چلے جائیں جلدی، اور وہاں جا کے مختصر جو لوگ ہوں گے وہ کنکر شنکر جو ہیں وہ مار سکتے ہیں. یہ بات آگے آ رہی ہے. باب وان، اس کا بیان قدمہ، اضافت علی، جس نے گھر والوں میں سے کمزوروں کو آگے بھیج دیا، بلیلیں، رات کو، فیقفون بالمزدلفہ، وہ مزدلفہ میں ٹھہریں گے، ویدعون، اور وہ دعا کریں گے، ویقدموا، اور آدمی آگے بھیجے گا، اذا غاب القمر، جب چاند جو ہے وہ غائب ہو جائے گا. یعنی رات کا کچھ حصہ گزارنے کے بعد جو ہے نا وہ کوئی بندہ اگر بھیجنا چاہتا ہے گھر والوں میں کسی کو تو پھر وہ اس وقت بھیجے گا، پہلے نہیں. پڑھیں.
عبداللہ بن عمر یقدم مضافت علی، گھر والوں میں سے کمزوروں کو آگے بھیج دیتے تھے. فیقفون، پھر لوگ جو ہیں وقوف کرتے تھے عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، یہ پہاڑ ہے اوپر لکھا ہوا جبل بالمزدلفہ، مزدلفہ میں بلیل رات کو. فیذکرون اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے. ما بدا لہم، جو چیز ان کو ظاہر ہوگی. ثم یرجعون، پھر وہ لوٹیں گے. قبل ان یقف الامام، امام کے وقوف کرنے سے پہلے. وقبل ان یدفع، اور پہلے سے کہ یدفع وہ لوٹے. ٹھیک ہے. فمنہم من یقدم منن لصلاۃ الفجر ومنہم من یقدم بعد ذالک، ان میں سے بعض آ جائیں گے مینا میں فجر کی نماز کے وقت. ومنہم من یقدم بعد ذالک، اور ان میں سے بعض آئیں گے اس کے بعد. یقدم، آگے چلے جائیں گے. فاذا قدموا، جب وہ آ جائیں گے. رموا الجمرہ، وہ جمرے کو رمی کریں گے. اور ابن عمر کہا کرتے تھے ارخصا فی اولئک رسول اللہ، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو ہے نا وہ رخصت دی ہے. وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یس. یہ فا جو ہے نا، کان عبداللہ ابن عمر یقدم مضافت علی فیقفون، یہ تفصیل کی ہے کہ کیا ہوتا تھا. لوگ وقوف کرتے تھے مشعر حرام کے پاس رات کو، اللہ کو یاد کرتے تھے. پھر وہ امام کے وقوف کرنے سے پہلے وہ لوٹ آتے تھے. اور امام کے لوٹنے سے پہلے پھر جلدی جانا ہے نا بھائی، جلدی جانا ہے. اور پھر وہ چلے جاتے تھے. وہ مینا میں فجر کی، اب باقی لوگ جو ہیں وہ فجر کی نماز ادھر پڑھیں گے، اور بھائی باقی لوگ تو مزدلفہ میں پڑھیں گے نا. اور دن نکلے گا وہاں سے ہی پھر آگے جائیں گے، 5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہ آگے مینا میں جائیں گے. لیکن یہ لوگ جلدی چلے جاتے تھے. ومنہم من یقدم بعد ذالک فاذا قدموا، جب وہ آئیں گے. رموا الجمرہ، جمرے کو وہ رمی کر لیں گے. پڑھیں. اچھا جی. ابن عباس نے کہا باسانی نبی من جمع بلیل، اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا تھا مزدلفہ سے بلیل، رات کو ہی مجھے بھیج دیا تھا. آگے اخبرنی عبید اللہ ابن ابی یزید سمع ابن عباس یقول، انہوں نے ابن عباس سے سنا وہ کہہ رہے تھے انا ممن قدم النبی، میں ان میں سے ہوں. یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کھٹارا موٹر سائیکل والے، جامع کے سامنے آگے کھڑا کر دیتے ہیں اور جناب اس کی شوں شاں لگانے شروع کر دیتے ہیں. ان کو شاید کوئی مسئلہ ہے. ہر روز ہی کھٹارا موٹر سائیکل صحیح نہیں کرانی ہے کہ لوگوں نے تنگ کرنا ہے. یہ بند کرو روشن دان. تو یہ حدیث ہے اخبرنی عبید اللہ ابن ابی یزید سمع ابن عباس یقول، عبید اللہ بن ابی یزید نے ابن عباس سے سنا وہ کہہ رہے تھے انا ممن، میں ان میں سے تھا قدم النبی، اللہ کے نبی نے جن کو بھیجا لیلۃ المزدلفہ، مزدلفہ کی رات، فی ضعفت اہلہ، اپنے اہل و عیال میں سے جو ضعیف تھے یا کمزور تھے ان میں. چلیں. اسماء سے مروی ہے انہا نزلت لیلۃ جمع عند المزدلفہ فقامت تصلی، وہ مزدلفہ کی رات، اکٹھا ہونے کی رات میں مزدلفہ کی رات، مزدلفہ کے پاس ہی وہ نازلت اتری. فقامت، وہ کھڑی ہوئی، تصلی، نماز پڑھنے لگی. فصلی ساعتن، کچھ دیر انہوں نے نماز پڑھی. ثم قالت، پھر انہوں نے کہا یا بنیہ، اے میرے بیٹے. یہ کون کہہ رہی ہے؟ اسماء کہہ رہی ہے. حل غاب القمر، کیا چاند غائب ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں. فصلی ساعتن، پھر انہوں نے کچھ دیر نماز پڑھی. پھر کہا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، حل غاب القمر، کیا چاند غائب ہو گیا؟ میں نے کہا نام، ہاں جی. اس نے کہا فرتحلوا، تم چلو. فرتحلنا، پھر ہم چلے. فمضینا، ہم جاری رہے. حتی رمت الجمرہ، یہاں تک کہ انہوں نے جمرے کو رمی کی. ایک جمرے کو رمی کرنا ہوتی ہے نا 10 تاریخ کو، پھر اگلے دن 3 کو کرنے ہوتے ہیں بھائی. ثم رجعت، آگے بات تفصیل آ جائے گی. ثم رجعت، پھر وہ لوٹی. فصلت صبح فی منزلها، پھر صبح کی نماز اپنے ٹھکانے میں، اپنے منزل میں پڑھی. میں نے کہا یا انتا ما ارانا الا قد خلصنا، ہاں یا انتا، اب ہم کیا کہیں پگلی، ایسے ترجمے سے کرتے ہیں. ما ارانا، ہم نہیں سمجھتے مگر یہ کہ قد خلصنا، ہم نے نماز جو ہے نا وہ جلدی پڑھ لی ہے منہ اندھیرے میں. انہوں نے کہا یا بنیہ ان رسول اللہ اذن للزون، عورتوں کو اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، عورتوں کو اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے. یہ لکھا ہوا ہے. الزون جو ہے یہ جمع زینت وہی النساء، مراد عورتیں ہیں. اب یہ والا جو مسئلہ ہے نا کہ عورتیں جائیں گی، یہ جن کو بھیجا گیا ہے مزدلفہ سے مینا میں، جن کو بھیجا گیا ہے وہ رمی کب کریں گے؟ جمرے کو رمی کرنے ہیں، کنکر مارنے ہیں بھائی، ہاں جی، تو کب ماریں گے؟ تو اس سے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بندہ جاتے ہی مار سکتا ہے، بس جاتے ہی مار سکتا ہے.
ادروائز عام جو لوگ ہیں وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد مارتے ہیں نا، جب وہ لوٹ کر آئیں گے سورج طلوع ہونے سے پہلے وہاں سے چلیں گے تو بھائی سورج نکلے گا تو وہاں پہ پہنچیں گے مینا میں نا، مزدلفہ سے ساتھ کافی ہے نا، فاصلہ کتنا ہے، 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو بہرحال یہ انہوں نے حاشیے میں کیا لکھا ہوا ذرا دیکھ لیں. علامہ انہی نے کہا استدل بہذا قوم علی جواز الرمی قبل طلوع الشمس بعد طلوع الفجر للذین یتقدمون قبل الناس. اس سے کچھ لوگوں نے دلیل لی ہے کہ رمی کرنا جائز ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے، فجر کے طلوع ہونے کے بعد، ان لوگوں کے لیے یتقدمون قبل الناس جو لوگوں سے پہلے آگے آ جائیں. اور یہ عطا کا قول ہے، وہ قول عطا ابن ابی رباح و طاؤوس و مجاہد وغیرہ و شافعی اور امام شافعی کا بھی ہے. اور ایاز نے کہا مذہب شافعی رمی الجمرہ من نصف اللیل، آدھی رات کو ہی، اور انہوں نے کہا آدھی رات میں جا کر رمی کر لو. آگے وہ سارے اقوال جو ہیں نا وہ پیش کیے ہوئے ہیں، وہ جو لوگ جس چیز کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، آپ خود پڑھ لیجئے گا. بہرحال یہ جس چیز کی دلیل ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے. عائشہ سے مروی اس نے کہا استاذن سودۃ النبی، سودا نے دروازہ صحیح طرح بند کریں، اللہ کے نبی سے اجازت مانگی لیلۃ جم مزدلفہ کی رات، وکانہ ثقیلۃ ثابتۃ، اور وہ بھاری تھیں ثابتۃ. اس کا معنی بھی میرا خیال یہ بھاری ہونا ہی ہوتا ہے، نہیں سوری آہستہ چلنے والی تھی، بطیۃ الحرکہ، بطیۃ الحرکہ لکھا ہوا ہے، آہستہ آہستہ چلتی تھی، وہ آہستہ آہستہ چلنے والی تھی. فاذن لہا، آپ نے ان کو اجازت دے دی. آگے حدیث عائشہ نے کہا نزلنا المزدلفہ، ہم مزدلفہ میں ہم نے پڑاؤ کیا ٹھہرے. فاستاذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سودۃ ان تدفع قبل حتمۃ الناس، اللہ کے نبی سے اجازت مانگی سودا نے ان تدفع کہ وہ لوٹے قبل حتمۃ الناس، لوگوں کے ہجوم سے پہلے، لوگوں کے ہجوم کرنے سے پہلے، لوٹنے سے پہلے. وکانت امرأۃ بطیۃ، اور وہ سست عورت تھیں، سست رفتار. فاذن لہا، آپ نے ان کو اجازت دے دی. فدفعت قبل حتمۃ الناس، اور لوگوں کے ہجوم سے پہلے وہ لوٹیں. وقمنا، اور ہم ٹھہرے رہے حتی اصبحنا، یہاں تک کہ ہم نے صبح کی. نحن ثم دفعنا بدفع، پھر ہم لوٹے آپ کے لوٹنے کے ساتھ. فلا نکون استاذنت رسول اللہ، یہ کہ میں نے اللہ کے نبی سے اجازت لی ہوتی، کما استاذن سودۃ، جیسا کہ سودا نے اجازت لی، احب الیہ، یہ مجھے زیادہ محبوب تھا من مفروع، بنسبت اس کے مفروع بھی جس کے ذریعے خوشی ہوئی. مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ٹھہری تاکہ آپ کی صحبت اور آپ کی رفاقت حاصل ہو، لیکن اس سے بعد میں مجھے خیال ہے کہ یار اچھا ہوتا کہ میں اجازت لے لیتی اور رات کو ہی چلی جاتی، کیونکہ بعد میں بھیڑ بھاڑ اور جو پریشانی مجھے دیکھنا پڑی، اس سے بہتر تھا کہ میں رات کو ہی چلی جاتی. چلیں مزدلفہ میں متى یصلی الفجر، آدمی فجر کی نماز کب پڑھے گا. ابھی ہم نے کیا بات کی ہے کہ فجر کی نماز فوراً وہاں پہ لوگ پڑھیں گے اور اس کے بعد کچھ دیر ٹھہریں گے، پھر آگے روانہ ہونا ہے. عن عبد الرحمن عن عبد اللہ قال ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم لغیر میقاتها، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا. عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں آپ نے کوئی نماز پڑھی ہو اس کے اپنے وقت کے علاوہ وقت میں، نہیں نماز کے وقت سے ہٹ کر کسی اور وقت میں، الا صلاتین، سوائے دو نمازوں کے. جمع بین المغرب والعشاء، آپ نے مغرب عشاء کو جمع کیا اور مغرب کو عشاء کے ٹائم لے گئے. وصلی الفجر قبل میقاتها، اور آپ نے فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز یعنی جو عادتاً جو وقت تھا اس سے پہلے، فجر کی نماز کا جو ٹائم تھا میقات، یعنی عادتاً جو وقت تھا اس سے پہلے. نیچے لکھا ہوا ہے قبل میقاتها ای المعتاد. پڑھیں. یہ لکھا ہوا حاشیے میں لکھ رہے ہیں نبی نے کہا مراد بقول قبل میقاتها ہوا قبل وقت المعتاد لا قبل طلوع الفجر، پھر طلوع ہونے سے پہلے نہیں. اگر آتے ہیں آپ 3 بجے اٹھ کے نماز پڑھو 2 بجے، لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمین، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے مسلمانوں کی اجماع کے ساتھ. اگر رات میں ہی پڑھنی ہے بھی اٹھ کے 2-3 بجے عشاء وقت سے پہلے، پھر عشاء دے نال ہی پڑھ لو، ایک اور سو جو آرام سکون نال. چلیں جی. عبد الرحمن بن یزید سے مروی ہے، اس نے کہا میں نکلا عبداللہ کے ساتھ الی مکہ، مکہ کی طرف. ثم قدمنا جمعا، پھر ہم مزدلفہ آ گیا. فصلی صلاتین، انہوں نے 2 نمازیں پڑھیں.
عبد الرحمن کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود نے 2 نماز پڑھی. کل صلاۃ وعدہ ہر نماز اکیلی بھی اذان و اقامت اذان اور اقامت کے ساتھ. والعشاء بینہما عشاء بینہما درمیان میں رات کا کھانا بھی تھا. پیچھے آپ نے پڑھا فتح عشاء. ثم صلی الفجر پھر انہوں نے فجر پڑھی. حین طلع الفجر جب فجر طلوع ہوئی. قائل یقول ایک کہنے والا کہہ رہا تھا طلع الفجر فجر نکل آئی ہے. وقائل یقول اور ایک کہنے والا کہہ رہا تھا لم یطلع الفجر فجر نہیں نکلی یعنی ایسا اتنی جلدی پڑھ لی. پھر انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے نبی نے کہا ان ہاتین صلاتین یہ 2 نمازیں حولتا ان کو پھیر دیا گیا ان وقت ان کے وقت سے فی هذا المکان اس جگہ میں. مزدلفہ کی بات ہو رہی تھی نا تو وہاں پہ وہ انہوں نے مغرب اور صبح کی نماز کی بات کی. ادروائز عرفہ میں بھی نماز کا ٹائم چینج ہوتا ہے تو چونکہ انہوں نے وہاں پہ بات کی تھی اس لیے موجودہ صورتحال پریزنٹ سچویشن کے مطابق وہ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ 2 نمازیں حولتا ان کو پھیر دیا گیا ہے ان وقت ان کے وقت سے فی هذا المکان اس جگہ میں المغرب والعشاء مغرب اور عشاء. فلا یقدم الناس جمعا حتی یوتموا لوگ جو ہیں وہ مزدلفہ میں نہیں آتے یہاں تک کہ وہ عشاء کی نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں داخل ہو جاتے ہیں عشاء میں داخل ہو جاتے ہیں. حتی یوتموا من الاعتام. نمبر 9 دیکھ رہے ہیں والدخول فی وقت العشاء الاخرہ عشاء کی نماز کے ٹائم میں داخل ہو جاتے ہیں. اور فجر کی نماز جو ہے یہ باری پھیر دی گئی ہے حادثہ فجر کی نماز حادثہ اس گھڑی میں ہوتی ہے. ثم وقف پھر وہ وقوف کیا وہ ٹھہرے حتی اسورا یہاں تک انہوں نے روشنی کر لیا اسورا دن کو روشن کیا. پھر کہا لو امیر المومنین یہ دن چڑھ گیا چٹا ہو گیا بھائی. لو ان امیر المومنین افاض الآن اگر امیر المومنین ابھی لوٹیں اصحاب السنہ اب لوٹیں گے تو سنت کو وہ پا لیں گے. فما ادری میں نہیں جانتا جو بیان کر رہے ہیں ان سے اقولہ کان اسرا آیا ان کا جو قول ہے وہ زیادہ جلدی تھا. اقولہ کان اسرا آیا ان کا کہنا ان کی بات جلدی تھی. ام دفع عثمان یا کہ عثمان کا چلنا. فلم یزل یلبی مطلب ابھی انہوں نے بات کی تھی کہ جو ہے نا لوگ جو ہیں وہ چل پڑے منا کی طرف. فلم یزل یلبی ہمیشہ وہ تلبیہ کہتے رہے حتی رما جمرۃ العقبہ یہاں تک انہوں نے جمرہ عقبہ کو رمی کی یوم نار کو قربانی والے دن. چلیں جی مزدلفہ سے کب چلے گا ابھی میں نے کہا ابھی دن نکلے گا تو چلے گا لیکن سورج کا انتظار نہیں کرنا جیسے کہ نیچے لکھا ہوا ہے آگے ہے کہ بھائی سورج نکلے تو پھر ہم چلیں. میں شہید عمر کے پاس حاضر تھا صلی بجمع الصبح انہوں نے مزدلفہ میں صبح کی نماز پڑھی. ثم وقفا پھر وہ ٹھہرے مشعر حرام کے پاس جگہ ہے. پھر انہوں نے کہا ان المشرکین کانوا لا یفیضون جو مشرک تھے وہ لوٹتے نہیں تھے حتی تطلع الشمس یہاں تک سورج طلوع ہو جاتا اور وہ کہتے تھے اشرق صبیر اے صبیر تو روشن ہو جا. وہ جہاں پہ ٹھہرتے تھے نا مغرب کی سائڈ پہ وہ صبیر مطلب ہے وہ میرا خیال پہاڑ ہوگا تو وہ ان کا مطلب یہ کہ سورج طلوع ہو اس طرح کا جملہ بھی بولتے تھے. میں ادھر پتہ نہیں ہے یا کہ نہیں ہے. اشرق صبیر لکئی نفیر اس طرح کا تاکہ ہم چلیں تو روشن ہو جا. مطلب یہ کہ سورج نکل ہے سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑے تو پھر ہم چلتے ہیں. وہ یہاں تک سورج طلوع ہوتا تھا اور وہ کہا کرتے تھے اشرق صبیر اے صبیر تو اشرق روشن ہو جا. مطلب یہ ہے کہ تیری روشنی کا ہم انتظار کر رہے ہیں پھر ہم جائیں گے. وَإِنَّ النَّبِيَّ خَالَفَهُمْ اللہ کے نبی نے ان کی مخالفت کی. ثُمَّ فَاضَ پھر آپ لوٹے قبل ان تطلع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. چلیں لبیک کہنا اور اللہ اکبر کہنا غدات الناری قربانی کے صبح کو حین یرمی جمرۃ العقبہ جب آدمی جمرہ عقبہ کو رمی کرے گا. والارتداف فی السیری اور چلنے میں سواری پہ پیچھے بیٹھنے کا بیان. چلیں یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ کہ تلبیہ کا جو ہے نا یہ ٹائم شیڈول بیان کر رہے ہیں کہ کب تک ہے. آپ کو میں نے یہ بات کئی دفعہ پیچھے بیان کر دی ہے کہ اس کے بارے میں اہل علم کا کیا اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کیا فتویٰ جو ہے وہ دیا ہوا ہے یا بعض اصحاب رسول کا کیا طرز عمل تھا اور اس کو بعض لوگوں نے لے لیا لیکن پیغمبر کا کیا طرز عمل ہے اور جو عام ہدایت ہے اور جو جمہور کا جو موقف ہے ان کا جو نظریہ وہ کیا ہے. ابن عباس نے کہا ان نبی اردف الفضل اللہ کے نبی نے فضل کو پیچھے بٹایا. فاخبر الفضل فضل نے خبر دی کہ انہ لم یزل یربی ہمیشہ وہ تلبیہ کہتے رہے آپ تلبیہ کہتے رہے حتی رمى الجمرہ یہاں تک آپ نے جمرے کو رمی کی. ابھی نیچے حدیث ہے وہی ہے ابن عباس مطلب یہ کہ یہی بات ہے. انہ اسامہ کان ردف نبی اسامہ اللہ کے نبی کے پیچھے تھے عرفہ سے لے کے مزدلفہ تک
عرفہ سے لے کے مزدلفہ تک. ثم ارتب الفضل، پھر آپ نے فضلوں کو بڑھایا مزدلفہ سے الی منی، منی کی طرف. رابع نے کہا ان میں سے ہر ایک کہتا تھا فکلاہما قال، ان میں سے ہر ایک نے کہا لم یزل النبی یلبی حتی رمی جمرۃ العقبہ، ہمیشہ اللہ کے نبی تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو رمی کی. چلیں یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے فائدہ اٹھایا کس شکل میں، حج تمتع کی شکل میں، کس شکل میں، حج قران کی شکل میں، دو چیزیں اکٹھی کی ایک ہی چکر میں دو کام کیے، تو وہ کیا کرے، وہ کوئی نہ کوئی چیز دے اللہ کے راستے میں قربانی کی شکل میں، وہ جو بھی ہو اپنی استطاعت اپنی توفیق کے مطابق. فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج، جس نے فائدہ اٹھایا عمرے کے ذریعے حج کی طرف، فمستيسر من الهدي، ہدی میں سے جو بھی چیز میسر ہو وہ کر لے. الی قولی حاضر المسجد الحرام. اب نیچے حدیث ہے اخبرنا ابو جمرہ قال سألت ابن عباس عن المتع، میں نے عبداللہ بن عباس سے سوال کیا متع فائدہ اٹھانے کے بارے میں. فامرنی بہا، انہوں نے مجھے اس کا حکم دیا، یعنی حج تمتع کے بارے میں. یہ بات واضح پیچھے آپ نے پڑھی ہوئی ہے، حج تمتع کی بات تھی. لوگ کہتے ہیں حج تمتع نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ پابندی لگ گئی، یہ منع کیا فلاں نے. وسألت عن الهدی، اور میں نے ان سے پوچھا ہدی کے بارے میں کہ بھئی ہدی جو ہے قرآن مجید میں فمستيسر من الهدی، تو اس سے کیا مطلب ہے، کون سی چیز دینا پڑے گی. انہوں نے کہا فیہا جزور، اس میں اونٹ ہے، او بقرۃ یا گائے بیل ہے، او شاۃ یا بکری ہے، او شرک فی دم، یا پھر دم میں شراکت ہے، شیر ڈال لیں، حصہ ڈال لیں آپ. تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، جو بھی میسر ہو آپ کر سکتے ہو. انہوں نے کہا وکانا ناسن کاری ہوا، گویا کہ لوگوں نے اس کو ناپسند کیا. جب میں نے یہ کام کیا لوگ ناپسند کر رہے تھے، فنیم تو میں سو گیا، یا مجھے لوگوں نے کہا ناپسندیدگی کا اظہار ہو رہا تھا، میں سو گیا. فرأیت فی المنام، میں نے نیند میں دیکھا کانا انسان ینادی، گویا کہ ایک بندہ آواز لگا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے حج مبرور، یہ حج مبرور ہے، ومتعۃ متقبلۃ، اور یہ حج تمتع قبول شدہ حج تمتع ہے. فاتیت ابن عباس، یہ بات بھی پڑھی تھی نا پیچھے آپ نے. انہوں نے کہا تھا میرے پاس رکو بھی، میں آپ کو کوئی نہ کوئی پیسے وغیرہ دیتا ہوں، انعام دیتا ہوں. انہوں نے بولا کیوں، کیا مطلب؟ بولا کہ تم نے یہ خواب مجھے سنایا نا، اس وجہ سے. میں ابن عباس کے پاس آیا، فحدثت، میں نے یہ بات بیان کی ان کو. انہوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. سنت و بالقاسم، پیغمبر کی یہ سنت ہے. سنت و بالقاسم، پیغمبر کی یہ سنت ہے. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر تعجب کے وقت بولا جاتا ہے نا، وہ تعجب کر رہے تھے کہ خواب کیسے آ گیا. میں نے فتویٰ دیا اور میرے فتویٰ کی مناسبت سے اس کو خواب آ گیا، تعجب کر رہے تھے، اس لیے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. سنت و بالقاسم، پیغمبر کی سنت ہے. وقال آدم و وہب بن جریر وغندر عن شعبۃ عمرۃ متقبلہ و حج مبرور. ایک اور سند سے جب یہ حدیث آتی ہے تو اس میں یہ الفاظ ہیں عمرۃ متقبلہ، یعنی یہاں پہ متقبل آ گیا ہے، تو وہاں پہ عمرۃ متقبلہ، یہ عمرہ قبول شدہ ہے، حج مبرور، اور یہ حج مبرور ہے. چلیں حج مبرور کا تو پتہ ہے نا، جس میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ہدایات جو شریعت کی ہدایات ہیں اس کے مطابق بندہ حج کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے حج میں جو کرنے والے کام ہیں، اور جو پابندیاں وہ پابندیاں ان کو بھی فالو کرتا ہے، اور کوئی ممنوعہ جو کام ہے اس کا ارتکاب نہیں کرتا. میرا خیال ہے اتنا ہی آج کے لیے کافی ہے. ہاں آگے پھر ہم پڑھ لیں گے.